اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 95 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 96 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم ولسیارہ۔ احل حلال کیا گیا، مجہول کا صیغہ ہے، لکم لا کے لیے، کم تمہارے لیے، صید البحر صید شکار، البحر دریا کا، سمندر کا، وطعامہ و اور طعام کھانا، ہو اس کا، متاعاً فائدہ ہے، لکم لا کے لیے، کم تمہارے لیے، ولسیارہ و اور لے کے لیے، سیارہ مسافروں کے لیے، وحرم اور حرام کیا گیا، علیکم اللہ پر، کم تم پر، صید البحر صید شکار، صید البر صید شکار، بر جنگل کا شکار، میدان کا شکار، ما دم جب تک تم ہو، ما دم جب تک تم ہو، یہ ایک ہی لفظ ہے، حرمن حالت احرام میں، واتقوا اور ڈرو، اللہ سے، الذی وہ جو کہ الیہ الی طرف ہی، اس کی طرف، تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے۔ احل لکم صید البحر حلال کیا گیا تمہارے لیے دریا کا شکار، وطعامہ اور اس کا کھانا، متاعا لکم ولسیارہ تمہارے لیے فائدہ ہے اور مسافروں کے لیے، وحرم علیکم صید البر اور حرام کیا گیا تم پر جنگل کا شکار، ما دمتم حرمن جب تک تم حالت احرام میں ہو، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، الذی الیہ تحشرون وہ جو اس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، وہ اللہ۔ تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں رہو تم پر حرام ہے، اور اللہ سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو۔ اس آیت میں ہم پڑھ رہے تھے کہ حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے، تو سوال کیا گیا کہ کیا سمندری شکار بھی منع ہے، تو اس کی اجازت دی جا رہی ہے کہ سمندری شکار، دریا کا شکار، پانی کا شکار جو ہے وہ حلال کیا گیا ہے حالت احرام میں۔ یہاں پر طعام اور شکار میں فرق اور حلال کی مزید جو ہے وہ تشریحات کی جا رہی ہیں۔ دریائی شکار سے مراد تازہ پکڑے ہوئے جانور، اور طعام سے مراد ہے ان کا جو گوشت سکھا کر نمکین بطور توشے کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ پانی میں سے جو زندہ پکڑا جائے وہ صید یعنی شکار ہے، اور جو مردہ ہو کر باہر نکل آئے وہ طعام یعنی کھانا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، حضرت اکرمہ، حضرت ابو سلمہ، حضرت ابو ابراہیم نخعی، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے بھی یہی مروی ہے۔ خلیفہ بلا فصل سے روایت ہے کہ پانی میں جتنے بھی جانور ہیں وہ سب طعام ہیں۔ آپ نے ایک خطبے میں اس آیت کے اگلے حصے کی تلاوت کر کے فرمایا کہ جو چیز سمندر پھینک دے وہ طعام ہے۔ ابن عباس سے یہی منقول ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو مردہ جانور پانی نکال دے۔ سعید بن مسیب سے اس کی تفسیر میں مروی ہے کہ جس زندہ آبی جانور کو پانی کنارے پر ڈال دے یا پانی اس سے ہٹ جائے یا وہ باہر مردہ ملے۔ ابن جریر میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر سے سوال کیا کہ سمندر میں بہت سی مردہ مچھلیاں کنارے پر پھینک دی ہیں سمندر نے، تو آپ کیا فرماتے ہیں، ہم انہیں کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ ابن عمر نے جواب دیا، نہیں، نہ کھاؤ۔ جب واپس آئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کھول کر تلاوت کی اور سورہ مائدہ کی اس آیت پر نظر پڑی تو ایک آدمی کو دوڑایا اور کہا، جاؤ کہہ دو کہ وہ اسے کھا لیں، یعنی بحری طعام ہے۔
امام ابن جریر کے نزدیک بھی قول مختار یہی ہے کہ مراد طعام سے وہ آبی جانور ہیں جو پانی میں ہی مر جائیں۔ فرماتے ہیں اس بارے میں ایک روایت مروی ہے، گوباز نے اسے موقوف روایت کہا ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے آیت احل لکم الصید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم الصید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، پڑھ کر فرمایا اس کا طعام وہ ہے جسے وہ پھینک دے اور وہ مرا ہوا ہو۔ بعض لوگوں نے اسے بقول ابو ہریرہ موقوف روایت کیا ہے۔ پھر فرماتا ہے یہ منفعت ہے تمہارے لیے اور راہ رو مسافروں کے لیے، یعنی جو سمندر کے کنارے رہتے ہوں اور جو وہاں وارد ہوئے ہوں۔ پس کنارے رہنے والے تو تازہ شکار خود کھیلتے ہیں، پانی جسے دھکے دے کر باہر پھینک دے اور مر جائے اسے کھا لیتے ہیں، اور نمکین ہو کر دور دراز والوں کو سوکھا ہوا پہنچتا ہے۔ الغرض جمہور علماء کرام نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ پانی کا جانور خواہ مردہ ہی ہو حلال ہے۔ اس کی دلیل علاوہ اس آیت کے امام مالک کی روایت کردہ وہ حدیث بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے کنارے پر ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا جس کا سردار حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو مقرر کیا۔ یہ لوگ کوئی 300 تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں بھی ان میں سے تھا، ہم ابھی راستے میں تھے جو ہمارے توشے تھے ختم ہو گئے۔ امیر لشکر کو جب یہ علم ہوا تو حکم دیا کہ جو کچھ جس کسی کے پاس ہو میرے پاس لاؤ، چنانچہ سب جمع کر لیا۔ اب حصہ رسدی کے طور پر ایک مقررہ مقدار ہر ایک کو بانٹ دیتے تھے، یہاں تک کہ آخر میں ہمیں ہر دن ایک ایک کھجور ملنے لگی۔ آخر میں یہ بھی ختم ہو گئی۔ اب سمندر کے کنارے پہنچ گئے، دیکھتے ہیں کہ کنارے پر ایک بڑی مچھلی ایک ٹیلے کی طرح پڑی ہوئی ہے۔ سارے لشکر نے 18 راتوں تک اسے کھایا۔ وہ اتنی بڑی تھی کہ اس کی 2 پسلیاں کھڑی کی گئی تھیں، تو اس کے نیچے سے ایک شتر سوار نکل گیا اور اس کا سر اس پسلی کی ہڈی تک نہ پہنچا۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس کا نام امبر تھا۔ اب یہ امبر مچھلی کیا تھی اور اس کے جتنی بھی روایات ہیں اس کو ہم انشاءاللہ اگلی والی 3 جو ہے وہ آیات اس کی ضمن میں ہم پڑھ کے اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ والی جو 3 آیات ہیں اس کی اتنی زیادہ تفسیر نہیں ہے، تو ہم اسی کو ملا کر اور انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔